حاضرین، یہ بات اکثر میں عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ہیں کہ ہماری قوم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو رافضی کہتے ہیں۔ ان کا کام صحابہ کرام کو گالی دینا ہے اور ان کی توہین کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کی تربیت فرمائی، پرورش فرمائی، ایک مرتبہ حضور نے ان کو دیکھا تو ان کی معراج ہو گئی۔ وہ صحابہ کرام جو ایمان لائے ماشاءاللہ، ایک لمحے کے لیے بھی کیوں نہ ہو حضور کی صحبت ملی، وہ صحابی ہے۔ پھر یہی لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے ابا کا کوئی مرید ہو گیا ان جنتی، ان کے ابا کا مرید ہوا تو جنتی، اور نبی پر ایمان لائے تو جنتی نہیں۔ اتنی تو بدبختی ہے قوم کی، اتنا تو برا حال ہے ہماری قوم کا، کیسے کیسے گندگیاں ذہنوں میں پھیلی ہوئی ہیں، آپ غور کیجئے۔ افسوس کی بات ہے۔ اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے صحابہ کرام کو یہ لوگ گالی دیتے ہیں معاذ اللہ۔ خالد بن ولید جیسی شخصیت کو صحابی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حال ہے آج قوم کا۔ ایسے گمراہ نکل چکے ہیں سوشل میڈیا پر، اس لیے سوچ سمجھ کر سنیے، سوچ سمجھ کر پڑھیے۔ دیکھیے، کچرے کی کنڈی میں ہیرے بھی اگر گرے ہوئے ہیں، گندگی میں اگر پڑے ہوئے ہیں، تو آدمی کچھ دیر کے لیے کتراتا تو ہے کہ وہ ہوں گے ہیرے، مگر ہے تو کچرے کی کنڈی میں، کیسے ہاتھ ڈالو؟ تو یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ بھی گندگی کا کنواں ہے۔ اس کے اندر کہیں کہیں آپ کو اسلام اور حقیقت اور حقانیت کے موتی کہیں مل جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف میں آپ مسجد میں آئیں گے، مدرسے میں آئیں گے، علماء دین کے پاس بیٹھیں گے، 100% یہاں پر اسلام ملے گا۔ تو کیوں اچھا راستہ چھوڑ کر خامخواہ کے انٹرنیٹ سے علم سیکھنا چاہتے ہو؟ کیا وہ آدمی عقل مند ہے جو سمندر کے کنارے سے موتی اٹھاتا ہے، یا پھر وہ آدمی عقل مند ہے جو کچرے کی کنڈی میں سے 1-2 ہیرے اٹھاتا ہے؟ عقل مند ہم کس کو کہیں گے؟ اس لیے حاضرین، جب آپ سرچ کریں گے دین کی کوئی بات، چاہے آپ یوٹیوب پہ کریں، گوگل پہ کریں، اور کسی بھی پیج پر کر لیں، لیکن آپ کے سامنے جو آتا ہے وہ 80-90% گندگی ہوتی ہے اور 10% صحیح ہوتا ہے، دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے، اب پانی کو دودھ سے علیحدہ کرنے کا کام آپ کا ہے۔ اتنی محنت تو نہیں کر سکتے، اس لیے جہاں خالص دودھ ہے وہاں چلے جائیے۔ کیوں خامخواہ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، مشکلات میں پڑتے ہیں؟ بہرحال حاضرین کرام، اب یہ جو بات میں عرض کرنے والا ہوں اس سے متعلق تھوڑی سی ابتدائی چند باتیں تھیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف سے جانے کے لیے کہا۔ فرمایا کہ آپ ربضہ نامی مقام پر چلے جائیں، مدینہ پاک سے کچھ فاصلے پر ہے، دور ہے، آبادی سے بہت زیادہ دور، چھوٹا سا ایک مقام ہے، وہاں پر تو آبادی بھی نہیں تھی اس زمانے میں، ربضہ نام ہے، وہاں پر آپ چلے جائیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہے، خلیفہ ہے، حکم دیا آپ کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ چلے گئے۔ کیوں حکم دیے؟ اس کے پیچھے بہت ساری تفصیلات ہیں۔ خیر، ایک بات میں عرض کروں گا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا پرہیزگار شخصیت، صحابہ کرام میں اتنے زیادہ پرہیزگار، اتنے زیادہ محتاط کوئی اور دوسرے نہیں تھے۔ ہر ایک کی ایک خاصیت ہوتی ہے، اتنے زیادہ محتاط، کتنے کہ آپ 1 دینار 1 درہم بھی کبھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے زندگی میں انہوں نے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر زندگی ساری گزری ان کی، کبھی بازار نہیں گئے، کبھی خریداری نہیں کی، کبھی کوئی چیز نہیں بیچی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کی وہ کیفیت تھی۔ اب جو صحابہ کرام بازار جاتے، کمائی کرتے، ان سے فرماتے تھے بازار جا کے 1 دینار کمائیں گے پیٹھ پہ 1 داغ ہوگا، 2 دینار کمائیں گے پیٹھ پہ 2 داغے جائے ہوگے، یہ بازاروں میں اعلان کرتے پھرتے تھے۔
تو بعض دوسرے صحابہ اکرام کو اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ ابو ذر ایسا کیوں کرتے ہیں، خود نہیں کماتے تو ہم کو کیوں روکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایتیں ہونے لگی، تو آپ نے کہا کہ بھئی آپ شہر میں نہیں رہ سکتے، آپ کا مزاج تنہائی پسند ہے، خانقاہی مزاج ہے۔ خانقاہ اس کو بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خانقاہ۔ خانقاہ مطلب اولیاء اکرام کوئی خاص مقام بناتے تھے، وہاں پہ ذکر و اذکار کرتے اور لوگوں کو دنیا سے دور رہنے کی تلقین کرتے، اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خالص مزاج رکھتے تھے، اور یہ مزاج پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ میں منتقل ہوا تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد کبھی کوئی کمائی حضور نے نہیں کی، کوئی نہ چیز بیچی نہ خریدی، پھر کیسے زندگی ہوتی؟ اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو معلوم ہوتا کیسے زندگی ہوتی، کر کے دیکھو معلوم ہوتا۔ وہ کر لیے، اللہ کے نبی ہیں، وہ صحابی ہیں، اولیاء اکرام بھی ویسے تھے۔ غریب نواز کون سا کاروبار کرتے تھے؟ بتائیے مجھے آپ، غریب نواز نے کوئی کاروبار کیا ہے؟ نظام الدین اولیاء نے کوئی کاروبار کیا ہے؟ ان کی دکانیں تھی، یا انویسٹ کرتے تھے کسی اس میں، یا پھر جو ہے ان کے پارٹنر تھے بزنس میں؟ کسی کا کچھ نہیں تھا، سب کی زندگیاں گزری، ایسے گزری روزانہ 2,000 آدمی کو کھلاتے تھے، ویسے گزری ان کی زندگی۔ ہم زندگی بھر کما کے بھی میاں بیوی کھا کے بچے زیادہ ہوئے تو پریشان ہیں، ارے ہم دونوں کو بس ہو رہا بھائی، بچے زیادہ ہو جا رہے ہیں۔ وہ کچھ نہیں کمائے مگر 2,000 آدمیوں کو کھلاتے تھے، مگر کبھی کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ یہ بھی یاد رکھیں، کسی سے کبھی نہ مانگتے تھے نہ اپنے دکھڑے سناتے تھے، بھروسہ اللہ پہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دیتا تھا۔ خیر، تو حاضرین کرام، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیج دیا تھا کہ آپ مدینہ شریف کے باہر چلے جائیے، ربضہ نامی مقام پر۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سنا، ربضہ کا نام سنا، فوراً کہتے ہیں عثمان یہ آپ تو کہہ رہے ہیں، مگر پیارے نبی نے مجھے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ابو ذر تمہارا انتقال ربضہ نامی مقام پر ہوگا، اور میرے ایک صحابی تمہاری جنازہ پڑھائیں گے۔ تو جب حضور نے پہلے فرما دیا تھا، اب تمہاری زبان سے سن رہا ہوں تو مجھے یاد آ رہا ہے، میں تیار ہوں، کیونکہ حضور نے مجھے اشارہ دے دیا ہے، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو یہ رافضی صحابہ کے دشمنی کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ابو ذر سے دشمنی نکالی، کیونکہ حضرت ابو ذر ان کو طعنہ دیتے تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو شہر بدر کر دیا۔ یہ قصے، کہانیاں جھوٹی، یہ بدماشی کی باتیں کس کے کام آئیں گی؟ بہرحال حاضرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت تھی۔ تو ایک تابعی ہیں ولید بن سوید، ان کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل تھی، اس محفل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، تو وہ ولید فرما رہے ہیں اب مجھے جاننے کا موقع ملا کہ ابو ذر عثمان غنی کے بارے میں دل میں کیا رکھتے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں ایک شخص نے کچھ بے عزتی کی بات کی، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خاموش رہ، عثمان غنی کی برائی نہ کر، تو کیا جانتا ہے ان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں۔ جن کو شہر بدر کر دیا گیا وہ فرما رہے ہیں تو کیا جانتا ہے عثمان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی کے دربار میں کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق آئے، عمر آئے، عثمان آئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ زمین سے کنکریاں اٹھائے، اپنے دست مبارک میں پکڑے، تو کنکریوں سے تسبیح کی آواز آئی جیسے کہ مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ پھر وہ کنکریاں حضور نے حضرت ابو بکر کو دی، ان کے ہاتھ میں ویسی تسبیح کی آواز آئی۔ پھر وہ کنکریاں لے کر حضور نے حضرت عمر کے ہاتھ میں دی، ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح کی آواز آئی، کنکریاں پڑھ رہی تھی سبحان اللہ والحمدللہ۔ پھر وہ کنکریاں حضور لے کر حضرت عثمان کے ہاتھ میں دیے، ان کے ہاتھ میں بھی کنکریاں تسبیح پڑھنے لگی۔ یہ عثمان کا مقام ہے اور تو ان کی برائی کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کتنا پاک تھا، عثمان غنی کا دل کتنا پاک تھا۔ آپ معاشرے کو شرنگیزی سے بچانا چاہتے تھے کہ کہیں اختلافات نہ ہو جائیں، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربضہ نامی مقام پہ بھیجا۔ لیکن حضرت ابو ذر ان کے اس طریقے سے ناراض نہیں ہوئے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ میرا
رہنا ہی اچھا ہے، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح کیا، اس لیے انہوں نے دل میں کوئی برائی نہیں رکھی۔ یہ صحابہ کرام کی محبتیں ہیں۔